یہ بزدار کے اوپر کیا اسٹیبلشمنٹ ناراض نہیں تھی؟ وہ تو نہیں مانا تھا. آپ کو پتہ کیوں نہیں مانا تھا؟ آپ کو پتہ کیوں نہیں مانا تھا؟ کوئی بھی ریزن ہے. اس نے ان کی بات تو نہیں مانی نا سر. دیر از اے ریزن. آپ کا آن ریکارڈ ہے کہ آرمی چیف منتے کرتے رہے کہ یار اپوزیشن سے there are two reasons for that. There are two reasons for that. عثمان بزدار کے اوپر کوئی پرنسپل سٹاف نہیں تھا. There were two reasons for that. ایک خان صاحب کو ریموٹ کنٹرول والا بندہ چاہیے تھا جس سے میں اسلام آباد سے نہیں کیوں مریم نواز شہباز شریف کی ریموٹ کنٹرول ہے. مریم نواز آج شہباز شریف کی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے نا. نہیں ہے نا. شہباز شریف مریم کے ریموٹ یا پرویز الہی جمالی صاحب کا ریموٹ کنٹرول تھا. حیدر وہی کیا تھے, نقی کیا تھے, وہ سارے وہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ خان صاحب نے وہی کیا نا. یہی تو میرا پوائنٹ ہے. اور اگر وہ آج اس نے کسی تگڑے کو بٹھایا ہوتا تو آج وہ اس کے خلاف وعدہ مانگو بنا ہوتا. ہر بندہ جو ہے چاہتا ہے کہ سیف سائیڈ کے لیے خان صاحب. اور دوسرا پوائنٹ جو جس پہ بزدار کو نہ ہٹانے کی وجہ تھی, جو کہ خود ہمیں پی ٹی آئی کے لوگ خود بیٹھ کے کہتے تھے کہ بھائی اس کو ہٹا دیا ہم دوسرا سی ایم لا نہیں سکیں گے, ہمارے تو بندے پورے نہیں ہونے ہیں. جو بھی نہیں مانی نا, کوئی بھی ریزن ہے نہیں مانی اسٹیبلشمنٹ کی بات. صاحب کے دو اسٹیبلشمنٹ کی بات ٹھیک ہے, اس کے اپنے جو سو آپ کے خیال میں پورے 3.5 سال میں عثمان بزدار از the only one thing جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں انہوں نے پسلی دکھائی ہے اور انہوں نے چینج نہیں کیا. Is that the only thing? میں تو ایک بات اور بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آن ریکارڈ ہے کہ آرمی چیف ان کے 1 گھنٹہ ملتے کرتا رہا, یہ اپوزیشن بیٹھی ہے, ملو نہیں ملا. وہ اے فخر علی گل ہے, اے فخر علی گل اس کو جہالت کہتے ہیں. سن تو لینا میری بات یار, یہ بھی کمال سن تو لینا میری بات تو سن لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے تو سر جھکا دیا, فخر والی بات ہو یا نہیں ہو, لیکن یہ بات ثابت تو ہو رہی ہے نا کہ وہ کہیں اڑ گیا. تو what happened? اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی باقی سیاستدانوں کی طرح کے سیاستدان ہیں. ان کے خیال میں وہ اوتار ہیں, وہ سب سے بہتر آدمی ہے, وہ غلطی نہیں کر سکتے, وہ بہترین آدمی ہے. وہ اپوزیشن وہ اسٹیبلشمنٹ سے پتہ نہیں اس نے کیا آپ کو گیا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کوئی ایک کرپشن ثابت نہیں کر سکتے. کسی اور بھی بولنے دو, عمران صاحب کسی اور بھی بولنے دو, کسی اور. سر بات یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہیں, یہ عمران خان جو اپنی غلطی مان رہا ہے اور وہ قوم کے سامنے مانی ہے, یہ اس کی غلطی وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ کہتا ہے کہ سارا کچھ تو فیض کردا سی, باجوہ کردا سی, میں تو کچھ بھی نہیں کیتا, میں تو مجبور تھا. عثمان بزدار کو بھی اپنی غلطی مانتے ہیں. نہیں میں سے کون سی بات وہ کہتے ہیں آج وہی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے عثمان بزدار کون سی بات, میں انہوں نے تو کوئی غلطی ہو یا میں کہہ رہا ہوں, میں یہ اس پہ بحث نہیں کر رہا. صاحب اس کو بے وقوفی کہتے ہیں کہ آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ کی ونڈو سے بے وقوفی ہے نا, آپ کی ونڈو سے. ایک آدمی عثمان بزدار کے جاننے کے سال, سن لے میری بھی بات سن لے, کہ سال کے بعد خود کہہ رہا ہے یار میں نے بہت بڑی غلطی کی, میں نے عثمان بزدار کو لگا کے بہت بڑی غلطی مان رہا ہے. آپ اس کو آگے سے اس بات کے اوپر تعریف کریں یار کمال کر دیا یار, یہ تو ضد دکھائی ہے نا بھائی, کمال کے طرح سنتے لوگوں. میں کہہ رہے ہیں اس نے کہا جی صحیح نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, یا غلط کیا, ٹھیک ہے. آپ نے ایک چیز اس کی تعریف میں کی وہ بھی بے وقوفی نا, اس نے آپ نے ایک چیز تعریف میں کی وہ بھی بے وقوفی. پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کیا حیدر وہیں نہیں رکھے گئے, یہاں پہ غلط کہیں نہیں رکھے گئے, تو غلط ٹھیک رکھے. وفاق والے کی کوشش ہوتی ہے کہ پنجاب اس کے ہاتھ میں, وہ جو کرے وہ غلط, جو خان کرے وہ ٹھیک. ایک ہی کیس. اچھا جی, میں سٹینڈ تو لیتا ہے نا, میں کیسے بندے کوئی کسی تھا تو سٹینڈ تے لے رہے ہیں, ایسے نہیں کہا کہ وہ لمبا پہ گئے 3 بندے میرے پاس تو بس مان لو ان کو سٹینڈ پہ لگا دیں ذرا. ملک صاحب, ہاں جی ہاں ملک صاحب آؤ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ بہت اچھا ہے, بہت نیک ہے, ٹھیک ہے, ایک رائے ہو سکتی ہے. یہ نئی بخاری صاحب جو ہے, آپ کو یاد ہو جتنا تضحیک آمیز رویے میں یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کلثوم نواز صاحبہ سب کا. مجھے کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے آج وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب, میرے سامنے خان صاحب کو القادر ٹرسٹ کی زمین کوئی دینے آتا تو میں کہتا مت لو یہ زمین. یہ کیا ہے؟ یہ ڈٹرمنیشن ہے. یار گزارش سنیں, یہ کیا ہے؟ یہ ڈٹرمنیشن ہے. لیکن چلے کہ خان صاحب چاہتے تو نہ کر سکتے تھے, انہوں نے کہا نہیں دے دیں. لیکن چلو الحمدللہ اب وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے نا نیک ہو گئے, ان کو پارسا ہو گئے, اب وہ نیک کام میں لگ رہے ہیں, پہلے بد کام میں لگ رہے تھے, اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ ہے, اس کو کہتے ہیں کلٹ فالوئنگ. اچھا میں آگے سے دو چیزیں اور عرض کرتا ہوں. دیکھیں ہم کہتے ہیں جی کہ خان صاحب ڈٹ گئے تھے, خان صاحب نے جو ہے وہ بزدار صاحب کو نہیں ہٹایا. سوال یہ ہے کہ خان صاحب کے 2 بیانیے ہیں. ایک خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب جو انہوں نے, آپ نے بھی بیان کیا کہ جی میں اگر مجھے وزیر اعظم بنایا گیا تو میں ایسا کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں بنوں گا.
پھر خان صاحب نے پھر کہا کہ میں جناب جو ہے وہ مجھے تو کام نہیں کرنے دیا گیا، میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا میں تو اسمبلیاں بھی جنرل باجوہ کے کہنے پہ توڑی، میں جنرل باجوہ کے کہنے پہ اسمبلی میں نے توڑ دی اور میرے پاس اختیار ہی کچھ نہیں تھا. میں نے جو پڑھا اچھا جب اسمبلیاں توڑی تھی تب وزیر اعظم بھی نہیں تھے. دوسری گزارش مطلب وزارت عظمیٰ چھوڑ دی ہوئی تھی، اس کے باوجود جنرل باجوہ کی صورت اسمبلیاں توڑ دی، جبکہ ایکچولی یہ غلط ہے. یہ ایکچولی غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں سر گزارش یہ ہے یہ غلط ہے. تین چیزیں یہ خان صاحب نے کہا تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں خان صاحب نے غلط کہا تھا، جنرل باجوہ نے یہ سجیسٹ نہیں کیا تھا. سر گزارش سنیں، تین چیزیں میں آپ کے خان صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چلیں ہم کرپشن کے فیصلہ ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں، عدالتیں فیصلہ کریں کون کتنا کرپٹ ہے. سوال یہ کہ خان صاحب نے اس ملک کی سیاست میں تین چیزوں کی بنیاد پہ پاپولیرٹی حاصل کی، وہ آپ کو بھی یاد ہوگا اگر پورا جائزہ لیں. تین بڑی چیزیں. پہلی چیز ہے کہ خاندانی سیاست جو ہے میں ختم کر دوں گا، کوئی موروثیت نہیں ہوگی اور کوئی خاندانی گروپ جو بار بار پارٹیاں بدلتے رہے ہیں ان کی میری پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی. آپ پوری قومی اسمبلی اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے ساری عمر سیاسی جماعتوں میں مزے لیے ہوئے ہیں، وفاقی وزراء رہے ہیں، آپ ان کے بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلا کام. دوسرا خان صاحب نے کہا یہ میں بلدیاتی الیکشن کو مضبوط کر دوں گا، میں یہ ساری قومی اسمبلی کی سیاست، یہ جو فنڈز کی سیاست ہے اس کو ختم کر دیں گے. خان صاحب نے اس کے خلاف پاکستان کی تاریخ میں پہلے حکمران ہیں جنہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پنجاب کے بلدیاتی ادارے توڑ دیے تھے تاکہ پنجاب میں ان کا مخالف کوئی نہ رہے، اور بلدیاتی الیکشن بھی نہیں کروائے ماشاءاللہ. پھر کے پی کا الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے اربن اور رورل دو قسم کے نظام نافذ کیے وہاں پہ تاکہ بلدیاتی الیکشن کو چھینا جا سکے مخالفین سے. تیسرا خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ جتنے لوگ جن پہ الزامات لگے ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے اور وہ اپنے کیس بھگتیں گے، جو میرے مخالف ہیں یا میرے حامی ہیں. جس کو عمران خان صاحب نے کرپٹ کہا، میں نام نہیں گروانا چاہتا، رانا صاحب کو پتہ ہے، کوئی ایک نام لیں اسی کرپٹ آدمی کے بارے میں خان صاحب نے کہا یہ میرا آپ ساتھی ہے. پھر آپ کے پاس دلیل کیا رہ جاتی ہے کہ جنہیں وہ باقی نال مختلف ہے، یعنی باقی نہ پھر ہاں کلین شیپ ہے، پھر اس وجہ سے مختلف ہوگا. میری گزارش نہیں اور کیا مختلف کیا ہے سر، گزارش ہے گورنر صاحب کی ناکام، جو وعدے آپ نے کیے اس پہ آپ نے جھوٹ بولا، جو منشور آپ نے دی اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد نہیں کیا، جو کچھ آپ ماضی میں کہتے رہے اس کو آپ یو ٹرن آج کے دن تک لیتے، آج بھی